بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم جیسے کہ پی ایس 5 اور 1 کلینکل سائیکولوجی کی اسائنمنٹ اوپن ہوئی ہے اور اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے وہ 11 نومبر 2024 ہے۔ اس اسائنمنٹ کا جو ہے سلوشن میں اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے کلاس میٹس کی بروقت و باوقت ہیلپ ہو سکے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اسائنمنٹ کا سلوشن ہے آپ کو آن دا اسپاٹ ہی دوں، لیکن یہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نیٹ کے کیا حالات ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک ایز اے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ اسٹریس میں سم ٹائم مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو واٹس ایپ گروپس ہے سائیکالوجسٹ کمیونٹی کے، اس میں نا میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ اسائنمنٹ کا سلوشنز بھیج دیں، یہاں پہ دوسرے جو رینڈملی میں نے جو واٹس ایپ کے گروپ دیکھے ہیں تو اس میں ایکچولی نا اسی دن آپ سلوشنز نہیں آتا، اس سے 1 یا 2 دن ہٹ کر آتا ہے، کیونکہ ایک تو بات یہ ہے کہ سلوشن جتنے بھی بنتے ہیں وہ اکارڈنگ ٹو لرننگ پرسپیکٹیوز کے بعد ہی بنتے ہیں۔ تو ایز اے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا آپ کچھ پیشنس کا مظاہرہ کریں، کیونکہ آپ کو اپنی نفسیات کا زیادہ پتہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو نارمل پرسن کے، کیونکہ ہم سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ ایون ڈیٹ میں بھی سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں، آپ کی طرح ہی میں اسٹریس فیل کرتا تھا جب کوئی اسائنمنٹ یا جی ڈی بیز وغیرہ یا کوئی بھی چیز اوپن ہوتی تھی یونیورسٹی کی پروجیکٹ کو لے کر بھی کہ کیا ہوگا نیکسٹ کیا ہوگا۔ تو پی ایس 408 میں نا یہ سارا میں نے ڈسکس کیا ہوگا کہ یہ سارے جو ہوتے ہیں نا ٹریگرز، یہ اسٹریس سے ریگارڈس ہوتے ہیں، تو جس سے انسان پینک ہو جاتا ہے ایٹ لاسٹ، کبھی نہ کبھی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اور ایون ڈیٹ مجھ سے مسٹیک بھی ہوئی تھی ریسنٹلی جب میں نے اسائنمنٹ پی ایس 405 جب اپلوڈ کی تھی، تو نیچے میں نے نا جلدی میں ہی میں نے نا ٹیبل نہیں دیکھا تھا، نیچے ٹیبل بنا ہوا تھا اکارڈنگ ٹو ٹیبل فارمیٹ کے، تو اسٹوڈنٹ کہہ رہے تھے ہمیں اسائنمنٹ دیں ہمیں اسائنمنٹ دیں، تو میں نے پھر جلدی سے ویڈیو وغیرہ بنا کے اس کا سلوشن جو ہے وہ بنا کے میں نے اپلوڈ کرنا چاہی۔ تو اپلوڈ کرنے کے بعد بھی ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے بھی واٹس ایپ گروپ جو سائیکالوجسٹ کمیونٹی کا، اس میں مجھے فائنڈ آؤٹ کیا کہ سر یہ ٹیبل کے اکارڈنگ نہیں ہے۔ تو پھر جو ٹیم ہے سائیکالوجسٹ کمیونٹی کی، انہوں نے پھر فوراً یہ جو ہے نا وہ اکارڈنگ ٹو ٹیبل فارمیٹ بنا کر ویڈیو کے ڈسکرپشنز میں نا جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا۔ اوورال اب آتے ہیں اسائنمنٹ کے سلوشنز کی طرف، تو اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو گھما پھرا دینے والی ہے، کیونکہ جو ہے وہ بڑی ہی ایک کنسیپشل اور لوجیکل اسائنمنٹ ہے۔ 20 نمبر کی اسائنمنٹ ہے، اور ان دا اسٹارٹڈ جو ہے وہ ہم اسائنمنٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں آپ اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اسائنمنٹ آبجیکٹیوز کی بات کریں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی اسٹوڈنٹس جو ہے اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کرے گا اس کو نا ایک مکمل علم مطلب کہ کلیئرلی وہ سمجھ سکے گا، سمجھنے کے قابل ہو جائے گا کہ پروفیشنل ریگولیشنز کیا ہوتی ہے کلینکل سائیکالوجی میں، جس میں سرٹیفکیشنز، لائسننگ اور مینیج کیئر شامل ہوتا ہے۔ اوکے، دوسرے نمبر پہ بتایا کہ آئیڈینٹیفائی اور ڈفرینس مطلب کہ تلاش کر سکے گا اور ڈفرینشیٹ کر سکے گا جو ایشوز ہیں ریلیٹڈ سرٹیفکیشنز کو لے کر، لائسنس کو لے کر اور مینیج کیئر کو لے کر، تھرو ریئل ورلڈ سینیریو کو لے کر، ان کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینشیٹ بھی کر سکے گا اسٹوڈنٹ۔ اس کے بعد بتایا کہ ریکگنائزڈ ایتھیکل اینڈ لیگل رسپانسبلٹی آف کلینکل سائیکالوجسٹ، مطلب کہ ریکگنائز کر سکے گا، جان سکے گا کہ ایتھیکل کیا ہوتے ہیں اور لیگل رسپانسبلٹیز کیا ہوتی ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر جو اسٹوڈنٹ ہے وہ قابل ہو جائے گا کہ کس طرح سے امپلیکیشنز کی جا سکے فائلنگس کو میٹ ٹو میٹ پروفیشنز کو لے کر، اسٹینڈرڈس کو لے کر، جو پریکٹیشنرز اور کلائنٹس دونوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اوورال یہ تو اسائنمنٹ کے تھے آبجیکٹیوز۔ انسٹرکشنز کی طرف آئیں تو اس میں بتایا گیا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے سینیریو کو کیئرفلی جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے اور ہر ایک سینیریو میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ پروفیشنل ریگولیشنز جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے ہر ایک سینیریو میں، اور یہ جو ہے لیسن نمبر 8 میں بھی آپ کو کچھ سینیریوز دیے گئے ہیں مطلب کہ ایگزامپلری کے طور پر، اور اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے لیسن نمبر 8 میں کہ پروٹیشنل لیگل امپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ریگولیشنز کی وائلیشنز ہوتی ہے تو پھر کس طرح سے، تو آپ نے پرووائڈ کرنا ہے، مطلب کہ دینا ہے بریف جسٹیفیکیشنز جو ہے وہ اپنے آنسر کے اکارڈنگ جو بھی آپ آئیڈینٹیفیکیشنز کریں گے۔
اسائنمنٹ کے جو ہے وہ سلوشنس کی طرف ہی میں ڈائریکٹ آتا ہوں اب. تو جیسے کہ سینیریو نمبر 1 ہے، اور یہ ایک بات میں آپ کو دکھا دوں، ایک منٹ. آپ کو میں سب سے پہلے نا جو ہے وہ ایل ایم ایس ہینڈ آؤٹ جو لیسن نمبر 8 ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس میں کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جو ڈائریکٹ آپ کو ہٹ دیتا ہو کہ یہ جو ہے نا اسائنمنٹس یہاں سے آئی ہے. یہ اوور آل پورے لیسن نمبر 8 سے آئی ہے. تو آپ کو میں دکھا رہا تھا لیسن نمبر 8 جو وہ بہت لمبا چوڑا ہے، اور سائیکولوجسٹ کمیونٹی نا اس لیے اس شورٹ لیکچرز کی جب سیریز تیار کرنے لگی تھی PSY 401 کی، تو یہ 20 سے 30 منٹ آپ کے لے سکتا ہے اسٹوڈنٹ. تو انشاءاللہ آپ کی مڈ ٹرم کے ایگزام سے پہلے پہلے نا 20 سے 30 منٹ کے درمیان نا شورٹ لیکچرز کی سیریز اس کی نا اپلوڈ کر دی جائے گی، تاکہ آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہو. اور یہ کلینکل سائیکولوجی بہت بڑی فیلڈ ہے، اور اگر آپ نے یہ کورس کو اچھی طرح پڑھ لیا نا تو آپ کو آگے جو MS کلینکل سائیکولوجی ہے اس میں کافی ہیلپ فل ہوگا یہ کورس. اوکے، تو یہ دیکھیں لیسن نمبر 8 یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہ اس میں سرٹیفکیشنز کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد لائسنس کا ذکر ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہی ہنٹس دے رہے ہیں کہ اسائنمنٹس انہی کے پوائنٹس کے آئے. اس کے بعد پھر مینج ہیلتھ کیئر میں نے پڑھا تھا، اور اسی کے ریگارڈس جو ہے وہ اسائنمنٹس اس میں سے آئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر میں اسکرول ڈاؤن کرتا ہوں مزید تو یہاں پہ مینج ہیلتھ کیئر مزید آتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اسکوپ آف پریکٹس کو لے کر نا ایک آتا ہے یہاں پہ پوائنٹ، آئی تھنک میں نے ہائی لائٹ شاید نہیں کیا ہو. تو پرسپیکٹیوز پریولنس آف کلینکل یہ بھی نہیں ہے اوور آل. تو اپوزیشنس فرام دیئر پروفیشنس، ہاں یہ اس میں سے جو ہے اسکوپ آف پریکٹس کو لے کر آپ دیکھ لیں، اس میں سے بھی کافی کچھ پوائنٹس جو ہے نا وہ ہنٹ کر رہے تھے اسائنمنٹس کے ریگارڈس. اوور آل اسائنمنٹس کا جو سلوشن ہے اور ویڈیو کا جو ڈیوریشن ہے وہ 20 منٹ تک پہنچ سکتا ہے، تو لہٰذا آپ پیشنٹ رکھیے گا، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تسلی بخش جو ہے نا وہ جواب دے سکوں اسائنمنٹس میں. اور باقی میں نے تو پوری ایفرٹس لگائی ہے، کیونکہ اس دفعہ یہ جو اسائنمنٹ ہے بہت ہی نا کریٹیکل آئی ہے. اوکے، اوور آل جو ہے سنیریو اس میں بتایا گیا کہ ڈاکٹر حیدر ایک نا کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں، اور انہوں نے اسٹیٹ میں نا شفٹ ہو رہے ہیں، کسی نیو جو اسٹیٹ ہے نا اس میں نا شفٹ ہو رہے ہیں، جہاں سرٹیفکیشنز رولز مختلف ہیں اس اسٹیٹ کے اندر. اب کیا ہے کہ ڈاکٹر حیدر صاحب جو ہے نا وہ سائیکولوجسٹ کا ٹائٹل یوز کرتے ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں، لیکن نیو اسٹیٹ مطلب کہ نئی اسٹیٹ کے نا سرٹیفکیشنز پروسیس سے نہیں گزرتے. کچھ مہینے بعد نا ایک پیشنٹس ان سے نا سرٹیفکیشنز کا سوال کرتا ہے. اوکے، آئیڈینٹیفیکیشنس کی بات کریں تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک کچھ دنوں بعد جو ہے وہ پیشنٹس ان سے سرٹیفکیشنس کے جو سوال کرنی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سرٹیفکیشنس کی ریکوائرمنٹ ہے کس کو، ڈاکٹر حیدر کو. کیوں؟ کیونکہ وہ نیو اسٹیٹ میں داخل ہوئے ہیں، تو انہوں نے سرٹیفکیشنس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کیا. اور پاکستان میں اس طرح کے کوئی قانون نہیں ہے. آپ اپنا سائیکولوجسٹ کمیونٹی اس بات پہ نا فوکس کر رہی ہے کہ سائیکولوجسٹ کمیونٹی کلینک کے نام سے نا سائیکولوجسٹ کمیونٹی کلینک اوپن کیے جائیں. اور آپ دیے اس ویڈیو کے ڈسکرپشنز میں سائیکولوجسٹ کمیونٹی کے واٹس ایپ گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. اور فردر یہ کہ آپ لائیو کوئریز کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کلینک اوپن کر سکتے ہیں، پرائیویٹ کلینک سائیکولوجسٹ کمیونٹی کلینک کے نام سے اوور آل. اور سائیکولوجسٹ کمیونٹی جو ہے وہ اس پر کام کر رہی ہے. اچھا، اب آتے ہیں لیگل امپلیکیشنس کی طرف. جیسے کہ آئیڈینٹیفیکیشنس میں نے بتا دیا، تو میں نے بتایا ہے کہ نمبر 1 پہ لیگل کنسیکوینس، مطلب کہ قانونی جو انجامات ہیں یا قانونی جو انجام ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر حیدر کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو کہ سائیکولوجسٹ ہیں. مطلب کہ مطلب کہ جو اسٹیٹ سرٹیفکیشنز کے بغیر پریکٹس کرنا نا جرم ہے، اور پینلٹیز کا سبب بھی بن سکتا ہے، جو کہ اسٹیٹ کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے. نمبر 2 پہ پروفیشنل کریڈیبلٹی ہے، مطلب کہ سرٹیفکیشن سٹینڈرڈز کو نا پورا نہ کرنے سے نا پروفیشن کریڈیبلٹی ختم ہو سکتی ہے، اور سسپیشنز کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، مطلب کہ سسپینڈ ہو سکتے ہیں ڈاکٹر حیدر صاحب سائیکالوجی کی فیلڈ سے یا سائیکالوجسٹ ایز اے سائیکالوجسٹ. پیشنٹ ٹرسٹ، مطلب کہ پیشنٹ کا جو بھروسہ ہے نا سرٹیفکیشنز کے بغیر نا پریکٹس کرنے سے نا پیشنٹس کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے. اور مس لیڈنگ کوالیفیکیشنز کے لیے نا لیگل ایکشنز بھی لیا جا سکتا ہے ڈاکٹر حیدر کے خلاف. ظاہر سے پتہ کہ سرٹیفکیشنز کی ریکوائرمنٹ لازمی اور لیگل امپلیکیشنز ہو سکتی ہے ڈاکٹر حیدر کے خلاف اس طرح سے پیشنٹ ٹرسٹ کی کولیپس ہونے کی وجہ سے. اور اب سنیریو نمبر 2 کی طرف آتے ہیں، تو اس میں بتایا گیا کہ ایک تھراپسٹ ہے جو کہ لائسنس کے بغیر نا 10 سال سے پریکٹس کر رہا ہے.
پرائیویٹ کلینک کھولتا ہے اور اپنے آپ کو نا لائسنسڈ کلینک تھراپسٹ کے طور پر نا ایڈورٹائز کرتا ہے. ایک پرانا کلائنٹ ان کے کوالیفیکیشنس اور لائسنس اسٹیٹس پر نا کمپلین کرتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ لائسن تو نہیں ہے، اور لائسنس کے بغیر ہی جو ہے وہ 10 سال کلینک چلا رہا ہے ایک تھراپسٹ، اور لائسنس کی ظاہر سی بات ہے وائلیشنس ہو رہی ہے لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے. تو میں نے جسٹیفیکیشنس یا امپلیکیشنس میں نے لیگل امپلیکیشنس میں کچھ اس طرح سے میں نے بتایا ہے کہ لیگل ایکشنس ہو سکتا ہے تھراپسٹ کے خلاف. نمبر 1 پہ کیوں؟ کیونکہ لائسنس کے بغیر نا پریکٹس کرنا اور اپنے آپ کو لائسنسڈ ہولڈر کہنا فراڈ ہے، اور اس پر نا سخت قانونی انجام کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، جس میں نا لا سوٹ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اوکے، ایتھیکل بریچ ہو رہی ہے، مطلب کہ مطلب کہ ایسا عمل جو سائیکولوجی کے ایتھیکل سٹینڈرڈز کے خلاف ہے نا، جو کہ پرماننٹ بننے تک لے جا سکتا ہے. ایتھیکل بریچ کے جو قانون ہے سائیکولوجی کے، اس کو توڑنے کے خلاف تھراپسٹ کو. پبلک میزر پریزنٹیشنز، مطلب کہ کوالیفیکیشنز کو نا غلط طور پر دکھانے سے نا عوام کو نا بھروسہ اٹھ سکتا ہے، اور لائسنس بورڈز کی سیکیورٹی بڑھ سکتی ہے. اوکے، یہ تھا لیگل امپلیکیشنز میں نے بتا دیا سنیریو نمبر جو ہے وہ 2 کی. اب آتے ہیں سنیریو نمبر 3 کی طرف. تو اس میں بتایا گیا کہ ایک جو ہے نا سارا ایک سائیکولوجسٹ ہے جو کہ نا مینجڈ کیئر پلان کے تحت نا کام کرتی ہے، مینج کیئر پلان کے مطابق جو ہے وہ کام کرتی ہے. اس پلان کے اس پلان کی ٹریٹمنٹ ریسٹرکشن سے نا پریشان ہے، کیونکہ نا انشورنس کمپنی نا اکثر ایڈیشنل سیشنز دینے کو نا وہ کہتی ہے، جو کہ نا ان کے پیشنٹس کی کوالٹی آف کیئر کو نا کمپرومائز کرتا ہے. تو اگر سارا کے کیس کو دیکھا جائے تو یہ مینج کیئر ریسٹرکشنس ہے، کیونکہ ایک تو لیگل امپلیکیشنز میں دیکھا جائے تو ایتھیکل امپلیکیشنز نمبر 1 پہ آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نا مینج کیئر کے امپوز ریسٹرکشنز کی وجہ سے نا سارا اپنے کو نا بہترین کیئر پرووائڈ نہیں کر پا رہی، جو کہ نا جو کہ سارا کی ایتھیکل ڈیوٹی کے خلاف ہے کہ وہ پیشنٹس کو بھلائی کو پہلے رکھے. ٹھیک ہے نا. اور نمبر 2 پہ ہے یہ کہ جو لیگل ریپرکاشنس جو ہے نا وہ بھی سارا جو ہے وہ کر رہی ہے. مطلب کہ اگر پیشنٹس کو نقصان پہنچتا ہے نا تو سارا اور مینج کیئر پرووائڈر پر نا انڈیکیٹر کیئر کے لیگل الزام لگ سکتے ہیں. انڈیکوٹ کے نا کیئر کے لیگل الزام لگ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پروفیشنل کنفلکٹ ہو سکتا ہے، مطلب کہ مینج کیئر ریسٹرکشنز جو ہے نا وہ ایتھیکل ذمہ داریاں سے نا کنفلکٹ پیدا کر سکتا ہے، جو کہ نا پروفیشنل پریکٹس میں نا مشکل پیدا ہو سکتا ہے یا پیدا ہو سکتی ہے سارا کے پریکٹس میں، پروفیشنل پریکٹس میں. اب آتے ہیں سنیریو نمبر 4 کی طرف، جو کہ لاسٹ ہے. تو اس میں جو ہے وہ بتایا گیا کہ ایک گاؤں کے نا علاقے میں جہاں سائیکریٹسٹ کو مطلب کہ نا ایس ہے کام کرنے کے حوالے سے کچھ کلینکل سائیکولوجسٹ دوا لکھنے کے حق کے لیے نا آواز اٹھاتے ہیں اس گاؤں کے اندر، لیکن کچھ نا سائیکولوجسٹ اس حق کے خلاف ہیں اور ٹریڈیشنل سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ سے نا ہٹنے کے خطرہ بھی محسوس کرتے ہیں. اوکے، یہ تھا سنیریو نمبر 4 میں. تو اگر دیکھا جائے آئیڈینٹیفیکیشن جو میں نے کی ہے اسکوپ آف پریکٹس ہے، مطلب کہ اس میں یہ ہے کہ اگر لیگل امپلیکیشنز کی بات کی جائے تو اس میں کچھ اس طرح سے میں نے بتایا ہے کہ دوا لکھنے کا حق دینا کے لیے نا نیو لیجسلیشنز جو ہے وہ ضرورت ہو سکتی ہے، کیونکہ نا عام طور پر سائیکولوجسٹ دوائی جو ہے نا پرسکرائب نہیں کر سکتا، صرف باتوں سے ہی سائیکو تھراپی دے سکتا ہے. اس کے بعد ایتھیکل کنسرن ہے، مطلب کہ زیادہ ٹریننگ کے بغیر نا دوا پرسکرائب کرنے کا اسکوپ بڑھا دینا ایتھیکل ڈائلیماس ہے، اور پیشنٹس کے لیے نا پوٹینشیل ہارم کا نا سبب بن سکتا ہے. اس کے بعد پروفیشنل ڈیبیٹ ہے. پروفیشنل ڈیبیٹ سے مراد یہ ہے کہ پہلے کام کے اندر نا ڈس ایگریمنٹ پیدا کر سکتا ہے، جو کہ کلینکل سائیکولوجی کی کمیونٹی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی پر اثر ڈال سکتا ہے اس حوالے سے. تو یہ تھا اوور آل آپ کی اسائنمنٹ کا سلوشن، اور سلوشن کیسا لگا مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیں. سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا
تو ویڈیو کو لائک کریں، کلاس میٹ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کی کلاس میٹ کی بروقت اور باوقت ہیلپ ہو سکے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں، ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ تو جو شارٹ لیکچر کی جو سیریز ہے نا، آپ لازمی اسٹوڈنٹس واچ آؤٹ کیجیے گا۔ PS5 401 کلینکل سائیکولوجی کے شارٹ لیکچر کی جو سیریز ہے جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی سائیکولوجسٹ کمیونٹی یوٹیوب چینل میں۔ اور ہر ایک ویڈیو میں اگر کوئی ویڈیو جو بھی اپلوڈ کی جاتی ہے شارٹ لیکچرز کی سیریز میں، اگر کوئی آپ کو کنسیپٹ یا کوئی بات یا کوئی ایک لائن سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی جو ہے نا سپورٹ کی جائے گی اسٹڈی کیریئر کی لائف کو لے کر، ٹھیک ہے؟ آپ کو کمنٹس میں آنسر دے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے اسٹوڈنٹس لائیو کوئریز بھی کر سکتے ہو سائیکولوجسٹ کمیونٹی واٹس ایپ گروپ جوائن کرنے کے بعد۔ اوورآل انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اسائنمنٹ یا GDP یا کوئز کے سولوشنز میں یا کسی شو لیکچرز کی سیریز میں۔ ٹل دین تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔